بسم الله الرحمن الرحيم. ما قالت الصحابة رضي الله عنهم على وفاته صلى الله عليه وسلم. وأخذ أبو إسماعيل الهروي في دلائل التوحيد عن محمد بن إسحاق عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم فقدنا الوحي فمن عند الله عز وجل الكلام كذا في الكنز. وأخذ أحمد عن أنس أن أم أيمن رضي الله عنهما بكت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: ما يبكيك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، ولكني إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا. وعند البيهقي من حديثه قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها. ولما انتهينا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان كذا في البداية. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة ومسلم أبو يعلى وأبو عوانة عن أنس مثله كما في الكنز، وابن سعد عن أنس نحوه. میرے محترم دوستوں، بزرگ عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قیامت تک پیش آنے والے فتنے بتلائے تھے، فتنے بتلائے اور ان فتنوں سے نپٹنے کے اسباب اور ان فتنوں کا علاج بتایا۔ صحابہ اکرام آپ کی وفات سے ڈرتے اس لیے تھے کہ جو فتنے آپ نے بتلائے ہوئے ہیں، صحابہ ان فتنوں سے ڈرتے تھے، اس لیے آپ کی وفات کا خوف کرتے تھے۔ یہ جانتے تھے کہ آپ کی دن وفات ہونی ہے، آپ انسانوں کی طرح آپ انسان ہیں، آپ پر بہت تاری ہونی ہے، لیکن فکر اس بات کا تھا کہ آپ کے بعد آنے والے جو فتنے ہوں گے، ان فتنوں کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے۔ صحابہ کو فکر اس بات کا تھا کہ آپ کے بعد جو آنے والے فتنے ہوں گے، ان فتنوں کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں: لعمری ما اذکی النبی لموتہ ولکن لحرج کان بعدک آتیا۔ شعر میں کہتی ہیں کہ میری جان کی قسم، میں اس پر نہیں رو رہی ہوں کہ نبی کی موت ہوگی، لیکن آپ کے بعد جو قتل و غارت گری ہوگی دنیا میں، جو فتنہ آپ کے بعد آئیں گے، مجھے ان فتنوں کا غم ہے اور ان فتنوں کا خوف ہے۔ تو صحابہ کرام اس بات سے ڈرتے تھے کہ آپ کے بعد جو آنے والے فتنے ہیں، ان فتنوں سے وہ فتنے ہمیں پیش آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ وحی کا جو سلسلہ ہے آسمان سے، تو وحی کا سلسلہ آپ کی وفات پر منقطع ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ہے، دو چیزیں ہیں، ایک آسمان سے وحی اور ایک آسمان سے غیبی نصرت، اور تیسری چیز ہے دعاؤں کی قبولیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تینوں چیزیں دے کر گئے ہیں۔ وحی منقطع ہو گئی، ٹھیک ہے، وحی نہیں آئے گی آپ کے بعد کسی پر، لیکن وحی منقطع ہوئی آپ کی وفات سے، وحی کی برکات منقطع نہیں ہوئی۔ اصل تو برکت ہے نا کسی چیز کی، عجیب بات ہے، وحی میں استمرار نہیں ہے لیکن وحی کی برکات میں استمرار ہے، بشرط یہ ہے کہ امت دعوت پر مجتمع رہے۔ نصرت
اور وحی کی برکت اور غیبی نصرت، وحی کی برکت اور دعا کی قبولیت، یہ تین چیزیں باقی رہیں گی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی، بشرط یہ کہ امت دعوت پر مجتمع رہے۔ اگر امت دعوت چھوڑ دی تو امت ان تینوں چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ یہ حدیث میں عرض کر رہا ہوں، آپ تو سمجھتے ہیں تبلیغ میں لگنا دین سیکھنے کے لیے ہے، اور بھی تو راستے دین سیکھنے کے ہیں، کیا صرف جماعت کی کام رہی ہے دین سیکھنے کے لیے؟ اور میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر امت دعوت پر نہ آئی تو وحی کے برکات سے، دعاؤں کی قبولیت سے اور غیب نصرتوں سے امت محروم رہے گی۔ صحیح حدیث ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر امت دعوت چھوڑ دے تو امت وحی کی برکات سے اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دی جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا بے شک آپ کی وفات، صحابہ کرام کو غم اس کا تھا کہ وحی منقطع ہو جائے گی، لیکن اس بات سے اطمینان بھی تھا کہ وحی کے برکات ختم نہیں ہوں گی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں گئے ہیں۔ آپ امت کو وہ کام دے کر گئے ہیں جس کام کے ذریعے امت وحی کے برکات قیامت تک حاصل کر سکتی ہے، اگرچہ وحی منقطع ہو جائے۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا آپ کی وفات پر کہ آج وہ غم کا دن ہے کہ آج ہم وحی کو کھو بیٹھے ہیں، اور آج وحی ختم ہو گئی ہے ہم سے، اور اللہ تعالی کی طرف سے جو تازی قرآن کی آیتیں آتی تھی اور تازی احکامات آیا کرتے تھے، ان احکامات کے نزول سے اور وحی کے نزول سے ہم محروم کر دیے گئے۔ حضرت فرماتے کہ آج کی وفات پر ام ایمن رو رہی تھی، ان سے کہا کہ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کہ آپ اللہ کے نبی کی موت کے ہونے کو یقینی سمجھتی تھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں خوب اچھی طرح یقین سے جانتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ایک دن آنی ہے، لیکن میں رو رہی ہوں اس وحی کی وجہ سے کہ جو وحی ہم سے اٹھا لی گئی ہے اور وحی کا سلسلہ آسمان سے منقطع ہو گیا ہے۔ فرمایا صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر سے کہ چلو ہمارے ساتھ ام ایمن کے پاس چلتے ہیں۔ عمر چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں ان کی زیارت کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے ان کے یہاں تو ہم سے مل کر رونے لگی۔ دونوں نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا نعمتیں، کیا کیا وعدے، اور آپ کے وفات اور آپ اللہ سے ملنے میں بہتری ہے، کیا آپ نہیں جانتی؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں اس پر نہیں رو رہی ہوں کہ میں نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے خیر ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ کی اللہ کیا خیری خیر ہے، لیکن میں اس پر رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس بات پر یہ دونوں روئے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں روئے اس بات پر کہ آسمان سے وحی کا آنا منقطع ہو گیا۔ تاریخ کہتے ہیں کہ جب آزادی کی وفات ہوئی تو ام ایمن رضی اللہ عنہ رو رہی تھی، ان سے کہا کیوں رو رہی ہوں ام ایمن، آپ کیا بات ہے، صبر کریں۔ فرمانے لگی کہ میں جو رو رہی ہوں وہ آسمان سے آنے والی خبروں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، میں اس پر رو رہی ہوں۔ مصعب بن عقبہ کہتے ہیں کہ ام ایمن فرماتی ہیں کہ میرا جو رونا ہے وہ آسمان سے آنے والی جو تازہ خبریں آتی تھی اور نئی خبریں آسمان سے آتی تھی، تازہ آسمان سے نئی خبریں آیا کرتی تھی، اس کے منقطع ہونے پر میں رو رہی ہوں۔ ہر رات ہر دن تازہ آسمان سے خبریں آیا کرتی تھی، وہ خبروں کا آنا بند ہو گیا ہے، میں اس پر رو رہی ہوں۔ چنانچہ لوگوں کو ام ایمن کی اس بات پر تعجب ہوا کہ ایک عورت بھی اتنی سمجھ رکھتی ہے کہ یہ موقع جو رونے کا ہے وہ وحی کے منقطع ہونے پر رونے کا ہے،
ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موت آنی ہی تھی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.